السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار خوبیاں اگر تجھ میں ہوں تو کوئی پرواہ نہیں اگر تجھے دنیا نہ بھی ملے تو: امانت کی حفاظت اور بات میں سچائی، اچھا اخلاق اور کھانے میں پاکیزگی۔ محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے حوالے سے پچھلے دو خطبات کے اندر دو خوبیوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ العظیم اس خطبہ کے اندر تیسری خوبی کے حوالے سے بات ہوگی کہ وہ خوبی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق، کہ کوئی چیز قیامت والے دن ترازو کے اندر اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی، کہ سب سے بھاری عمل ترازو کے اندر اخلاق ہوگا۔ یہ اس قدر بڑا عمل بھی ہے اور بڑی خوبی بھی ہے۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور ان کے بھیجے جانے کا جو مقصد ہے، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ در حقیقت اخلاق ہی تھا۔ عرب کا معاشرہ وہ بگڑ چکا تھا اور حالت یہ تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا،
زنا کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اور بدکاری، شراب نوشی، یہ سب کچھ عام تھا، اور قتل کرنا کوئی بڑی بات نہ تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں ہو جایا کرتی تھی۔ ان کی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا تھا۔ تو ایسے وقت میں اللہ احکم الحاکمین نے اس سرزمین کے لوگوں پر رحمت فرمائی، اور رحمت للعالمین امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ کے مبعوث ہونے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ در حقیقت اخلاقیات کا درس دینا اور لوگوں کے اخلاق کو سنوارنا ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، فی روایہ مکارم الاخلاق، سوائے اس کے نہیں مجھے مبعوث کیا گیا ہے عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے، تاکہ میں لوگوں کو عمدہ اخلاق سکھاؤں اور عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ مجھے اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ محترم بھائیو، یہ جو اخلاق ہے کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں انسان کے عادات و اطوار کو، اس کے بولنے کے انداز کو، اس کے رہنے سہنے کے طریقے اور سلیقے کو، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کو، گھر والوں کے ساتھ اس کے معاملات کو، اپنی بیوی بچوں والدین کے ساتھ اس کے بول چال اور معاملات کو اخلاق کہتے ہیں۔ یعنی اخلاق جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں، زندگی کے شب و روز میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اخلاق ہے۔ اب اگر تو ہم وہ شب و روز بہترین طریقے سے گزارتے ہیں تو وہ اچھے اخلاق پر مبنی شب و روز ہے۔ اگر ہم شب و روز گزارتے ہیں برے طریقے کے مطابق، گالی گلوچ، گھر والوں کے ساتھ برا سلوک، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی، ان کو گالیاں دینا، اور اس طرح سے ہمارا شب و روز گزرتا ہے تو ہمارا اخلاق برا ہے۔ تو اخلاق کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ اس کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارو گے تو آپ کا اچھا اخلاق ہے۔ اگر آپ شریعت سے ہٹ کے اپنی من مرضی کرتے ہوئے شیطان کی پیروی میں گزارو گے تو آپ کا برا اخلاق ہے۔ تو در حقیقت اخلاق نام ہے عادات و اطوار کا۔ محترم بھائیوں، یہ جو اخلاق ہے اس کے فضائل اگر وقت بچا تو انشاءاللہ بیان کروں گا، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ اخلاق کے حوالے سے بنیادی چیزیں بیان کروں کہ اخلاق کے اندر ہماری اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، پھر کون ہے۔ میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا، اگر وقت نے اجازت دی تو اس کے فضائل بھی بیان کروں گا، وگرنہ آپ اخلاق کے فضائل تو سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے اچھی عادات و اطوار کے سب سے پہلے مستحق ہمارے والدین ہیں۔ آج کے معاشرے میں والدین کے ساتھ جو اولاد کا سلوک ہے یہ بڑا افسوسناک بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے اس حوالے سے کہ والدین کے ساتھ اولاد کے تعلق کے حوالے سے ہماری قوم آج اخلاقیات کو بھلا چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول میرے اچھے سلوک کا، میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیرا سب سے اچھا رویہ تیری ماں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کہا ثم من، اللہ کے رسول پھر کون؟ کہا امک، پھر بھی تیری ماں ہے۔ کہا اللہ کے رسول ثم من، پھر کون؟ امک، تیری ماں ہے۔ اس نے چوتھی دفعہ پوچھا اللہ کے رسول ثم من، پھر کون؟ فرمایا ابوک، تیرا والد۔ سب سے پہلے ہمارے اچھے اخلاق کا مستحق ہماری ماں ہے، اس کے بعد ہمارا والد ہے۔ معاشرے کے اندر بڑا اچھا سوٹ پہننے والا، بہت اچھا جوتا پہننے والا، لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کرنے والا، جب وہ گھر میں جاتا ہے اور جب اس کا والد سے کچھ سوال کرتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے یا کوئی کام کہتا ہے، وہ جو لوگوں سے بڑے نرم گفتگو کرنے والا آدمی، باہر اپنے اخلاق کو بڑا عمدہ انداز میں پیش کرنے والا آدمی، فوراً ہی اس کے ماتھے پر تیوری چڑھ جاتی ہے اور والد کی بات اور ماں کی بات اسے ناگوار گزرتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ باہر ہم سب کے لیے اچھے ہیں لیکن والدین کے ساتھ ہمارا اخلاق انتہائی برا ہے۔ یہی والدین ہیں
کہ جن کے بارے میں اچھے اخلاق کی سب سے زیادہ تاکید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے یہ تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کیا ہے؟ احسان کا معنی اچھا اخلاق ہی ہے کہ ان کے ساتھ رہنے سہنے کو، بول چال کو ان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ ان کے ساتھ تمہاری بول چال ہو، ان کے ساتھ بیٹھنا ادب کے ساتھ ہو، بدتمیزی کے ساتھ بیٹھنا نہ ہو ان کے پاس. اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دی، اتنی تاکید کی والدین کے ساتھ اخلاق برتنے کی، اتنی تاکید کی، کسی اور رشتے کے حوالے سے اتنی تاکید نہیں کی اللہ نے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا اخلاق سے، حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور میں والدین میں سے تیرے پاس دونوں موجود ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہوں. اب بڑھاپے کی عمر میں والدین کی طبیعت میں کچھ تبدیلی بھی آئے گی، ممکن ہے ان کو اونچا سنائی دینا شروع ہو جائے اور وہ تجھ سے ایک بات بار بار پوچھے، اور ممکن ہے کہ وہ تجھے ایک بات کہے دوبارہ کہے، کیونکہ بھول جانے کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے بڑھاپے کی عمر میں. وہ تجھے ایک بات کئی مرتبہ کہے دن میں کہ بیٹا یہ کام کر دینا، ممکن ہے ایسی صورتحال پیش آ جائے. فلا تقل لهما اف، تو نے اف بھی نہیں کہنا اپنے والدین کو. ابا جی تسی پہلے بھی مینوں 100 دفعہ کہہ چکے جے، ٹھیک ہے مینوں سمجھ آ گئی ہے. نہیں، ایسا جواب نہیں دینا جس سے ان کی دل آزاری ہو، تمہارا حق نہیں ہے. اخلاق کے اندر پہلا مرتبہ ہے والدین کا. تمہارے اچھے اخلاق کے مستحق سب سے پہلے والدین ہیں. اور اچھا اخلاق کیسا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ بات کریں، ان کی بات کو توجہ سے سنو. وہ دوبارہ بات کرتے ہیں اور تمہیں علم ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، وہ دوبارہ بات کر رہے ہیں، پھر بھی اتنی ہی توجہ دو جتنی پہلی دفعہ انہیں محسوس نہ ہونے دو کہ میں اکتاہٹ کا شکار ہوں. اور کوئی چیز مانگے ان کی طبیعت کے مطابق ان کو چیز مہیا کرو. رات کے وقت ان کے پاس بیٹھ کر ان کو دباؤ، ان کی خدمت کیا کرو. کیا آپ نے اس آدمی کا واقعہ نہیں سنا جو اپنے والدین کی خدمت میں ایک رات کے لیے دودھ کا کٹورا پکڑے والدین کی سرہانے کھڑا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کیسے نوازا؟ وہ جو دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا رہتا. تو والدین یہ سب سے پہلے مستحق ہیں آپ کے اچھے اخلاق کے. ان کے ساتھ بہت عمدہ زبان کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کرو. رف زبان بازاری لہجہ والدین کے ساتھ نہ اپنایا کرو. عمدہ زبان، ادب والی زبان. جی ابا جان حکم فرمائیں، ابا جی، ابا جان نے آواز لگائی، نعمان ادھر آ، ابا جی حاضر، حکم فرماؤ. ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، بازاری زبان استعمال نہیں کرنی. قل لہما قولا کریما، اللہ نے کیا فرمایا؟ قل لہما، تو ان دونوں سے گفتگو کر. کس طرح سے؟ قولا کریما، عمدہ زبان کے ساتھ عمدہ گفتگو کرنی ہے، بازاری زبان استعمال نہیں کرنی. اچھا ابا جی کر لینے جیسے وہ باپ کو جھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں، قولا کریما، عمدہ زبان استعمال کرنے اپنے والدین کے ساتھ. اور جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر تیرا اپنے باپ کے ساتھ رویہ، ماں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے لیے تو نے اپنا عاجزی کا پہلو جھکا دینا ہے. اب وہ کمزور ہو چکے ہیں، اونچی آواز سے انہیں نہیں بلانا، عاجزی کے ساتھ بلانا ہے انہیں. اور اپنا پہلو کس طرح سے جھکانا ہے اپنے والدین کے لیے؟ جس طرح ایک پرندہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو لے کر زمانے کی سرد گرم ہواؤں سے بچا لیتا ہے، دشمنوں کے حملے سے بچا لیتا ہے اپنے بچوں کو، تو انہیں بڑھاپے میں اپنے والدین کو اس طرح اپنے پروں میں سمیٹ کر دنیا کی گرم سرد ہواؤں سے انہیں بچانا ہے اور انہیں تکلیف نہیں آنے دینی. یہ ہے والدین کے ساتھ اخلاق. سب سے پہلے مستحق ہمارے اچھے اخلاق کے ہمارے والدین ہیں. اور وہ بندہ جو زمانے بھر سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اور والدین کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آتا ہے، اللہ کی قسم اس کے زمانے بھر سے اچھے اخلاق سے پیش آنا اسے کوئی فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین،
اللہ کی رضا تو والدین کی رضا میں ہے، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو زمانے بھر کو راضی کرتا پھرے اور ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا رہے، اور ادھر والدین کے ساتھ تو برے طریقے سے پیش آئے، تیرا والد تیری زبان کی وجہ سے تکلیف میں رہے، تو یاد رکھ زمانہ راضی ہو بھی جائے، تیرا والد تجھ سے ناراض ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے۔ تو اس لیے ہمارے اچھے اخلاق کے سب سے اولین مستحق ہمارے والدین ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہمارا اچھا اخلاق ہے، اس کے دوسرے نمبر پر مستحق ہماری بیوی ہے، کہ جس بیوی کو آتے جاتے ہم جھڑکتے رہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے اخلاق میں اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین، زمانے بھر کے لیے بڑا اچھا اخلاق آپ کا، دوستوں کے لیے بڑا اچھا رویہ آپ کا مسکراتا چہرہ صرف دوستوں کے لیے، گھر آتے ہو بیوی کے پاس آتے ہو تو ماتھے پہ تیوری چڑھی ہے، زبان زہر اگل رہی ہے، اور بیوی کے ساتھ ہمیشہ اونچا بولتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، کہ میرے دوست احباب مجھ سے راضی ہیں، اہل علاقہ مجھ سے خوش ہیں۔ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اللہ کے رسول کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ نبی رحمت نے کیا فرمایا؟ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے کیسے بہترین تھے۔ محترم بھائیو، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، یہ اتنا بڑا جملہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ غالباً، کہ اللہ کے رسول نے کبھی گھر کے کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلہ، گھر کا کھانا اگر پسند آ گیا تو کھا لیا، وَإِن کَرِہَہُ تَرَکَہُ، اگر پسند آیا تو چھوڑ دیا۔ لیکن ایسا نہیں کہا او عائشہ تو نے یہ کھانا کیا بنا دیا، نہ اس کا سواد ہے کوئی، نہ اس میں نمک ہے نہ مرچ ہے، یہ کھانا کیا بنا دیا۔ ایسے ہمارے ہاں رواج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپنی بیویوں کے کھانے میں کبھی کوئی عیب نہیں نکالا، ساری زندگی اگر پسند آیا تو ٹھیک ہے کھا لیا۔ اور پھر اس سے اگلی بات، ہم تھکے ہارے گھر جائیں اور آگے سے بیوی نے کسی عذر کی بنا پر کھانا نہ بنایا ہو، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی بیویوں سے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ سارا دن کا تھکا ہارا میں گھر آیا ہوں اور تیرے ذمہ ایک کھانا بنانا تو ہے، تو وہ بھی کھانا نہیں بناتی، تو کرتی کیا ہے سارا دن؟ ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر آتے، پوچھتے کھانا ہے؟ بیوہ کہتے اللہ کے رسول آج تو نہیں ہے، چلو پھر آج میرا روزہ ہے۔ کھانا ہے؟ جی ہے، چلو ٹھیک ہے لاؤ پھر۔ کبھی یہ نہیں کہا آپ نے کہ اچھا کھانا کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ امت کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے، اور میں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کر کے گھر پہ آیا ہوں اور کھانا بھی نہیں ہے؟ کبھی نہیں اللہ کے رسول نے یہ کہا۔ کھانا ہے؟ اللہ کے رسول نہیں ہے، ٹھیک ہے پھر آج میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے، کبھی بیویوں سے ایسے نہیں بولے۔ اور یہ واقعہ، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک بیویاں تھیں، تو آپ اپنی ایک بیوی کے گھر تشریف فرما تھے، تو دوسری بیوی نے ایک پیالے کے اندر ایک چیز بھیجی۔ اب جب وہ چیز آئی اللہ کے رسول کے پاس، تو اللہ کے رسول دوسری بیوی کے گھر تھے، خادم لے کے آیا، تو جس بیوی کے گھر تھے اس بیوی کو غصہ آیا کہ باری میری ہے، اللہ کے رسول میرے گھر میں آئے ہیں تو یہ چیز کیوں بھیج رہی ہے؟ جس طرح ہو ہی رہتا ہے کہ دو بیویاں بدلے کی ہوں تو آپس میں بیویوں کے درمیان کچھ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بیوی نے جس کی باری تھی، جس کے گھر اللہ کے رسول تھے، اس نے غصے کے ساتھ خادم کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، وہ کٹورا نیچے گرا اور ٹوٹ گیا پیالہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اس پر رویہ کیا تھا، رد عمل کیا تھا؟ آپ نے یہ نہیں کہا او عائشہ یہ تو نے کیا کر دیا، تو نے پیالہ توڑ دیا، تجھے دکھتا نہیں ہے؟ نہیں، بڑے پیار سے کہا خادم سے تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، غیرت آ گئی ہے تمہاری ماں کو، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے اس بات پر کہ باری میری ہے اور کھانا کوئی اور بھیجے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ اور پھر ایسا نہیں کہا اچھا توڑا ہے تو اٹھاؤ اس کو، نہیں، اللہ کے رسول خود نیچے بیٹھے، اس پیالے کو اٹھایا، جو کھانا نیچے گرا تھا اسے بھی اٹھایا، ایک گھر سے نیا پیالہ اٹھایا اور خادم کو کہا یہ نیا پیالہ وہاں دیا اس میری بیوی کو، اور حضرت عائشہ کو کچھ نہ کہا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اور پھر جب کھانے کو بیٹھے، ہمارے ہاں کیا ہے
کہ کھانے کو بیٹھے تو خاوند کہتا ہے مجھے کھانا دے دے، تو بعد میں دیکھتی رہنا، ٹائم ملا تو کھا لینا، مجھے تو دینا۔ خاوند الگ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور بیوی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بیوی سارا دن کھانا بنا بنا کے وہ اس گرمی کے اندر کھڑی رہی، بچوں کو کھانا کھلایا ہے، خاوند کو کھانا کھلایا ہے۔ خاوند کبھی پوچھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ والی تیرے لیے کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں، تو نے کھانا کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسے ہوتا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ؟ وہ خاص دن جن میں عورتوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور نماز روزہ ان پر نہیں ہوتا، ان دنوں میں بھی اللہ کے رسول اتنے پیار سے اپنی بیویوں سے پیش آتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ کھانا کھاتے اور آپ کا طریقہ یہ ہوتا، میں پانی پیتی گلاس سے تو اللہ کے رسول جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا وہیں سے اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیتے، اور جب میں نوچتی گوشت ہڈی سے آپ وہ ہڈی پکڑتے جہاں سے میں نوچتی وہیں سے نوچتے۔ یہ انداز تھا اللہ کے رسول کے اپنی بیویوں کے لیے۔ محترم بھائیوں، والدین کے بعد ہمارے اچھے اخلاق کی مستحق ہماری بیویاں ہیں۔ اگر ان کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آؤ گے تو آپ کی اولاد بھی کل اچھے اخلاق کے مالک ہوگی، کیونکہ آپ کی اولاد کی تربیت آپ کی بیویوں نے کرنی ہے۔ اگر آپ اپنی بیویوں کو گالیاں دو، برا بھلا کہو، اور یہاں پر میں یہ ادب بھی بتاتا جاؤں، بیوی کے ساتھ بڑے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، انتہا درجے کے خراب ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنے بھی تعلق خراب ہو گئے ہوں، کبھی بیوی کے چہرے پہ نہیں مارنا، کبھی لڑائی جھگڑے کے دوران بیوی کو گالی نہیں دینی۔ اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ بیوی سے جتنا بھی جھگڑا ہو گیا تمہارا، کبھی تم نے بیوی کو گالی نہیں دینی، اس کو تھپڑ چہرے پہ نہیں مارنا۔ آج ہماری معمولی سی لڑائی ہوتی ہے اور ہم 4-5 گالیاں تو معمول میں دے دیتے ہیں بیویوں کو، اور اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور شعور دے۔ بیوی کو تو ہم کہتے ہی کہتے ہیں، صرف بیوی کو نہیں کہتے، بیوی کے پورے خاندان کو پھر ہم وہ اس کی کرتے ہیں نا، خاندان کی، تیری ماں ایسے ہے، تیری بہنیں ایسی ہیں، تیرے بھائی ایسے ہیں، تیرے والدین ایسے ہیں، تیرا تو خاندان ہی گندا ہے۔ پھر اس کی بیوی پہ، اپنی بیوی پہ نہیں رکتے، پھر اس کے پورے خاندان کو ہم اچھی طرح، جب تک تسلی ہماری نہ ہو جائے، ہمارا خون ٹھنڈا نہ ہو جائے، دل میں ٹھنڈک نہ پڑ جائے، ہم بس نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، فرمایا کہ نہیں، تمہارا جتنا بھی جھگڑا ہو جائے کبھی چہرے پہ نہیں مارنا اور کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہنا، گالیاں نہیں دینی ان کو۔ تو ہمارے اچھے اخلاق کی دوسری مستحق ہماری بیویاں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اچھے اخلاق کے مستحق عوام الناس ہیں، لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے میں تیسرے نمبر پر جن کی اگر نمبر ہم لگائیں اخلاق کے حوالے سے، تو تیسرے نمبر پر ہمارے خادم اور متحد لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا اچھا اخلاق نہیں ہوتا۔ ہم سے کوئی اوپر ہو تو ہم اس سے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن جو متحد ہے نا، ان کے ساتھ ہم اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ ہمارے اچھے اخلاق کے مستحق ہمارے متحد لوگ ہیں۔ کس حد تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم، اللہ کے رسول ہم اپنے خادموں کو، اپنے متحدوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کیا کریں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہم اپنے خادموں کو کتنی مرتبہ معاف کیا کریں؟ آپ فرمایا کل یوم 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ کم از کم اپنے خادموں کو معاف کیا کریں۔ اپنے خادموں کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اچھا، اپنے سے اوپر والے مقام کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا آپ کی مجبوری ہے۔ آپ اچھے اخلاق کے مالک کو اس کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ اپنے سے کمتر سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آتے تھے اپنے خادموں کے ساتھ؟ حضرت انس کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال، چھوٹی بات نہیں ہے، 10 سال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ فما قال لی اف، اللہ کے رسول نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ 10 سال کچھ چھوٹا عرصہ نہیں ہے، 10 سال۔ اور پھر آپ کا یہ تو خادم تھے نا، خادموں کے علاوہ لوگوں سے آپ کا رویہ کیسا تھا؟ آج کل جو ہمارا جان پہچان والا ہے ہم اس کے ساتھ تو بڑے اچھے رویے سے رہتے ہیں، اور جو انجان ہے اس کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے رسول کا لوگوں کے ساتھ اخلاق بھی دیکھیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس اچھے اخلاق سے پیش آتے۔ آپ سفر پر تھے، حضرت انس صاحب کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دیہاتی بندہ آیا تھا، مسلمان، لیکن دیہاتی اعرابی اسے کہتے ہیں جو ڈیروں پہ رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملن جلن نہیں ہوتا، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، آداب کا علم نہیں ہوتا۔ کہتے ایک ایسا بندہ آیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی ہوئی تھی، نجرانی چادر، جس کے کنارے موٹے تھے. اس نے آ کے اللہ کے رسول کی چادر کھینچی. کہتا ہے وہ اتنی اس نے کھینچ دی، اسے پتہ ہی نہ چلا. آپ کو مخاطب کرنا چاہتا تھا، بلانا چاہتا تھا، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا، اس نے اتنی چادر کھینچ دی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے آپ کی گردن مبارک پر اس چادر کے نشانات دیکھے. تو اس نے نا ایک بات کی، کہا یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے نا، اس مال میں سے لوگوں کو حکم دو کہ مجھے بھی دے. اب اللہ کے رسول کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب اس نے مخاطب کیسے کیا؟ چادر کھینچ کے، اور آپ کے یہاں پہ نشان پڑ گیا، اتنی زور سے اس نے کھینچے. حضرت انس کہتے ہیں ثم التفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اس کی طرف ایسے دیکھا، ثم ضحک، آپ مسکرا پڑے، اور صحابہ کو حکم دیا بھائی دو اس کو مال. چادر کھینچی، گردن پہ نشان پڑ گئے، آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا، آپ نے دیکھا بھی نہیں. وہ پیچھے سے آیا، اس نے چادر کھینچی اور پیچھے سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی دے کچھ. آپ نے ایسے دیکھا اسے اور مسکرا پڑے، کہا ٹھیک ہے یار دو اسے. یہ ہے اخلاق آپ کا عام لوگوں کے ساتھ. اور پھر کچھ لوگ تو آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتے، آپ پھر بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے رویے سے پیش آتے. آپ نے ایک آدمی سے نا اونٹ خریدے کچھ، اور اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو، ایک وسق کھجور کا سودا ہوا میں تمہیں گھر سے دیتا ہوں. وہ بندہ آپ کے ساتھ آیا گھر، اللہ کے رسول گھر چلے گئے، کھجور دیکھی تو کھجور نہ ملی. اب اللہ کے رسول واپس آئے، کہنے لگے اللہ کے بندے وہ میں نے وعدہ تو کیا تھا تجھ سے، لیکن گھر میں کھجور نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. صحابہ ڈانٹنے لگے او اللہ کے بندے کیا اللہ کے رسول دھوکا کریں گے تجھ سے؟ تو اللہ کے رسول نے اسے بات سمجھانی چاہیے. اور اللہ کے بندے میں نے تجھے کھجوریں دینی تھی، لیکن مجھے تھا کہ گھر میں پڑی ہیں، تو وہ گھر میں نہیں ہے، تو میں اس کا ارینج کر دیتا ہوں. تو اس بندے کو پھر نہ سمجھ آیا، وہ اسی بات کو بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا او اللہ کے رسول نے دھوکا کر دیا، دھوکا کر دیا. آپ نے ایک بندے کو کہا جاؤ ذرا خولہ بنت حکیم کے پاس جاؤ اور اسے کہنا کہ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کھجوریں ہیں، اگر ہیں تو ایک وسق ادھار دے دو، انشاءاللہ ہم آپ کو واپس کر دیں. تو وہ بندہ گیا، اس نے کہا جی اللہ کے رسول وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھجوریں ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ بھائی اپنی کھجوریں لے لو. اچھا بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس نے اللہ کے رسول پر براہ راست یہ الزام لگایا کہ آپ نے دھوکا کر دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رد عمل کے طور پر کوئی اس کو ایسی سخت بات نہیں کی. صحابہ نے ڈانٹا تو اس وقت آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا ان لصاحب الحق مقالا، جو حق والا ہوتا ہے وہ کچھ بات کر سکتا ہے، وہ کچھ سختی والی بات کرنے کا حق رکھتا ہے، تو اسے کچھ نہ کہو تم صحابہ. وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے دھوکا کیا، صحابہ اس کو ڈانٹنے لگے تو اللہ کے رسول کیا کہنے لگے اور نہیں بھائی اس کا حق تھا، اس لیے کچھ سخت بات کر سکتا ہے، تم اسے کچھ نہ کہو. یہ آپ کا عام لوگوں سے رویہ ہے. اور پھر وہ حدیث کتنی عظیم الشان ہے، ذرا تصور کرو یہ مسجد ہے اور ایک آدمی دیہاتی پینو وہ آتا ہے، اسے بہت زور سے پیشاب آیا ہے اور یہاں پہ آ کے وہ پیشاب کر دیتا ہے. آپ لوگ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ میرا یہ گمان ہے، اللہ کرے غلط ہو، کہ آپ لوگوں سے پھر صحیح سلامت جانے نہیں دو گے. ایک تو یہ مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے، اتنا بڑا ہو کے اسے شرم نہیں آتی، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو آپ کرو گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی بندہ آیا، مسجد کے کنارے پر بیٹھا پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام اٹھے تاکہ اسے روکے اس حرکت سے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کہا نہیں نہیں، اس بندے کو تم نے کچھ نہیں کہنا، تم نے ڈانٹنا بھی نہیں ہے اس کو، کیونکہ پیشاب ایک ایسا معاملہ اگر روکے گا تو اس کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تم نے اسے کچھ نہیں کہنا. وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا. اللہ کے رسول نے اسے بلایا اور کہا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں. اتنے پیارے انداز میں اسے سمجھائی بات اور کہا جاؤ پانی کا ڈول لے کے آؤ. صحابہ سے پانی کا ڈول لے کے آئے. اللہ کے رسول نے خود وہ ڈول وہاں پہ بہا دیا پانی پہ اور پیشاب. اب اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں، اللہ کے رسول خندہ پیشانی سے عمدہ انداز کے اندر لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں. یہ ہے اخلاق آپ کا. اس اخلاق کو آج معاشرے میں ہم نے اپنانا ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو شریر ہوتے نا، شرارتی لوگ ہوتے، بدترین لوگ ہوتے معاشرے کے، جب وہ بھی آپ کے پاس آتے نا، آپ ان کے ساتھ انتہائی نرم گفتگو کرتے، انتہائی نرم گفتگو کرتے. حضرت عائشہ کہتے ایک بندے نے نا اجازت چاہیے، اللہ کے رسول ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا بئس اخو العشیرہ اے زنورہ،
اس کو اجازت دے دو اندر آنے کی، لیکن یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے۔ وہ بندہ گھر میں آیا، ثم الان له الکلام، حضرت عائشہ کہتی ہے جب وہ گھر میں آیا اللہ کے رسول نے انتہائی نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو کی۔ تو جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول اس بندے کے بارے میں جو آپ نے کہا وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ بدترین آدمی ہے، پھر بھی آپ نے اس سے انتہائی نرمی کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ تو فرمایا بدترین آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے شر سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ اچھا یہ تو آپ نے ایک الگ بات کی، جو اس حدیث سے بتانا مقصود ہے کہ وہ بدترین آدمی تھا، آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کی گندگی کو الگ رکھا لیکن اپنے اخلاق کو اس کی گندگی کے ساتھ متاثر نہیں ہونے دیا کہ یار یہ بدترین آدمی ہے تو کیا میں اس کے ساتھ سختی سے بات کروں، اس سے میں اونچی آواز سے بات کروں؟ نہیں، ٹھیک ہے یہ بدترین آدمی ہے ضرور ہے، لیکن میرا اخلاق تو مجھے یہ کہتا ہے نا کہ اس بدترین کے ساتھ بھی مجھے اپنے اخلاق کو اچھا رکھتے ہوئے اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ حضرت ابو الدرداء کا وہ قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ان کا یہ قول نقل کیا ہے، فرمایا ہم لوگوں سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کہ ہمارے دل ان پر لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے بدترین لوگ ہوتے ہیں، ہمارے دل ان پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں لیکن ہم زبان اور چہرے سے مسکرا رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے ان سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کے بدترین ہونے کے ساتھ ہم اپنے اخلاق کو برا کر لیں، ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کوئی برا ہے تو آپ اسے عمدہ اخلاق پیش کرو تاکہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بھی اچھا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تم برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو، برائی کو برے طریقے سے اپنے آپ سے دور نہ کرو، برے لوگوں کو برے طریقے سے اپنے آپ سے دور نہ ہٹاؤ، برے لوگوں کو اچھے طریقے سے جواب دو، ان سے اچھے طریقے سے ہم کلام ہو۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ بندہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے نا، تمہارے اچھے اخلاق کی بدولت وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق ہی تھا کہ وہ مکے کے مشرک جو آپ کی جان لینے کے در پہ تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے، دیوانہ کہتے، اور ہر وقت آپ کی مخالفت میں جٹے رہے، دن رات ایک کیے رہے، جب انہوں نے آپ کا اخلاق دیکھا وہ اسلام لے آئے اور اللہ کے رسول کے تحفظ میں، آپ کے دفاع میں، آپ کے دین کے دفاع میں اپنی جانیں تک نچھاور کر دی۔ حضرت عمر کا وہ مشہور زمانہ قصہ اگرچہ وہ سندن صحیح ثابت نہیں ہے، اس طرح فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا، یہ طواف کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی طواف کر رہے ہیں، انہوں نے تلوار چھپائی ہوئی ہے اپنے احرام کے نیچے، اللہ کے رسول کو اللہ نے بتا دیا کہ فضالہ کا ارادہ قتل کا ہے۔ کہا فضالہ کیا ارادہ لے کے آئے ہو؟ کہا جی اللہ کے ذکر کا ارادہ ہے، اور کیا ارادہ ہونا ہے، طواف کر رہا ہوں، اللہ کے ذکر کا ارادہ ہے۔ کہا استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا، کہتے ہیں میرے دل میں اسی وقت جتنا حسد بغض تھا نا اسی وقت ہی سارا نکل گیا، جتنے پیار سے اللہ کے رسول نے مجھے کہا نا او فضالہ بس کر دے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ کہتا اس وقت کے بعد میرا دل بالکل آپ کی دشمنی سے خالی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ نامور صحابی ہیں فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا یہ رویہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایسے ہی آپ پر جان قربان نہیں کرتے تھے۔ آج بحیثیت امتی ہمیں اپنے اندر بھی یہ وصف پیدا کرنا چاہیے، ہم اچھے اخلاق کے مالک ہوں، لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں تو لوگ ہمارے گرویدہ ہو جائیں، ہمارے مرید بن جائیں، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گھر والے ہمیں دیکھ کر خوش ہوں، والدین کو سلام کریں تو والدین بھی خوشی کا اظہار کریں کہ میرا بیٹا میرے پاس آیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر جاؤ تو والدین پریشان ہو جائے، لو جی آ گیا ہے، اب ہماری کم بختی آ گئی ہے۔ بیوی کے پاس جاؤ تو بیوی بھی توبہ توبہ کرتے رہے، لوگوں کے پاس جاؤ تو لوگ بھی کنی کترا جائے، یار یہ تو بدترین آدمی آ گیا ہے۔ ایسے نہ بنو، بلکہ ایسے آدمی بنو کہ گھر جاؤ تو بیوی خوش ہو، والدین کے پاس جاؤ تو والدین خوش ہو، اہل علاقہ کے پاس جاؤ تو اہل علاقہ آپ کی آمد پر خوش ہو۔ اپنا اخلاق ایسا پیش کر دو، اگر تم نے ایسا اخلاق پیش کر دیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کیا تمہیں میں بتاؤں نا کہ وہ بندہ جو سب سے زیادہ مجھے قیامت والے دن محبوب ہوگا اور میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، وہ کون ہوگا؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائے؟ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا وہ بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ پھر یہی نہیں، اللہ کے رسول نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں اس بندے کے لیے جس کا اخلاق اچھا ہے، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، جس کا اخلاق اچھا ہوا جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں اسے گھر لے کے دوں گا۔
تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ وصف آج سے ہی ہم اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہر بندے سے اچھے اخلاق سے بات کریں، خاص طور پر والدین سے، اپنی بیوی سے، اولاد سے، اور اس کے بعد رشتہ داروں سے اور اہل علاقہ سے، اپنے خادموں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ وصف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، ہمارے ہاں ایک مقام پر جہاں پر اخلاقیات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ ہے قرض کو وصول کرتے وقت۔ اب قرآن کا حکم یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے نا، اگر وہ تنگ دست ہے، اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ واپس نہیں کر پا رہا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر تو وہ تنگ دست ہے تو اسے آسانی ہونے تک مہلت دینا لازم ہے، اس پہ سختی نہ کرو اگر وہ تنگ دست ہے۔ ہاں اگر معاف کر دو، تم کہو گے ٹھیک ہے یار تیرے حالات ہی اچھے نہیں تو میں نے یہ قرض معاف کر دیا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، ایک آدمی تھا لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اس کا ایک خادم تھا جو قرض وصولی پہ جایا کرتا تھا، تو اس نے اپنے خادم سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر تجھے کوئی تنگ دست نظر آئے نا جس نے ہمارا قرض دینا ہے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور درگزر کر دینا، اس سے مہلت دے دینا اسے۔ لعل اللہ یتجاوز عنا، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہم سے بھی درگزر کر دے قیامت والے دن۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بندہ فوت ہوا، اللہ نے اس کے صرف اس عمل کی وجہ سے اس سے درگزر کر دیا۔ تو یہ جو قرض والا معاملہ ہے نا، یہاں پہ آ کے بڑے بڑے اخلاقیات والے بھی اخلاقیات کے دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی جب دیکھو کہ جس سے آپ نے قرض دینا ہے وہ واقعتاً تنگ دست ہے، اس سے بد اخلاقی سے پیش مت آؤ، گالی گلوچ، اس کے معاشرے میں بدنام کرنا، یہ سارے ہتھ کنڈے ایک مسلمان کے شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے تنگ دست کو مہلت دو یا اس کا قرض معاف کر دو، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کرنا مسلمان کی شان ہے۔ اس کو بدنام کرنا، گالیاں دینا اور اس کی چیزیں اس سے چھین لینا، یہ مسلمان کے شان نہیں ہے۔ ہمیں اس معاملے میں بھی اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔